آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ضیاء الحق. تو ضیاء الحق جو ہے وہ پیدا ہوا تھا کب 1924 کو انڈیا میں. ٹھیک ہے, اس کی جو پیدائش تھی وہ انڈیا میں ہوئی تھی 1924 کو. انہوں نے آرمی کو 1943 میں جوائن کیا 1988 تک, اور پھر 1988 میں جو ہے وہ اس کی وفات ہوئی تھی. اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بنایا تھا. 1976 کو جو ہے وہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بنایا گیا تھا. کس نے بنایا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. 5 اپریل 1977 کو انہوں نے جو ہے وہ مارشل لا جو ہے وہ انفورس کیا. 1979 میں جو ہے وہ حدود آرڈیننس جو ہے لگایا تھا. مطلب حدود آرڈیننس ہمارے ساتھ یہ تھا کہ اسلام کے مطابق اس نے شریعہ لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. 1980 میں جو ہے پھر زکوٰۃ اور عشر کا جو آرڈیننس تھا وہ لگایا تھا. مطلب کیسے زکوٰۃ کلیکٹ کرنا ہے اور پھر ان کو تقسیم کیسے کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے, اور جو ہمارے ساتھ عشر ہے وہ ہمارے ساتھ 10% ہے. کچھ لوگ عشر کو نہیں جانتے کہ عشر ایکچولی میں ہے کیا چیز. تو ہمارے ساتھ جو ٹیکس ہوتے ہیں نا ایگریکلچر پروڈیوسرز پر, جو مسلم لینڈ کے, مطلب مسلم لینڈ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ان پر جو ایگریکلچر کے لینڈ کے ٹیکس ہوتے ہیں اس کو ہم عشر کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ 25 دسمبر 1979 کو جو ہے وہ سوویت یونین جو ہے وہ انویڈڈ ہو گیا. کہاں پر؟ افغانستان پر. سوویت یونین کا ہمارے ساتھ جو ہے ایکچوئل میں یہ یو ایس ایس آر تھا. یہ ہمارے ساتھ رشیا کی ایک یونٹ تھی, یہ یو ایس ایس آر, اور اس میں تقریباً 15 ممالک ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو ہے وہ 25 دسمبر 1979 کو افغانستان پر حملہ کیا تھا. رشیا نے 1979 کو جو ہے وہ 25 دسمبر 1979 کو افغانستان پر حملہ کیا تھا. پھر 1989 کو یہ پھر واپس باہر نکلے تھے رشیا سے. پھر واپس باہر نہیں لگتے, ایک معاہدہ ہوا تھا, اس کے تھرو پھر نکلے تھے. اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ 1981. تو 1981 کو ہمارے ساتھ آپریشن اوپیرا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس آپریشن میں ہوا یہ تھا کہ جو عراق تھا نا, عراق, اسرائیل ان کے خلاف لڑا تھا. ٹھیک ہے. 3 دن جو ہے یہ وار ہوئی تھی. کس کے درمیان؟ عراق اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ 3 دن وار ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر 1981 کو جو ہے وہ ایم آر ڈی جو ہے وہ بنی, مطلب موومنٹ فار ریسٹوریشن ڈیموکریسی. اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ مختلف جماعتوں نے مل کر ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ بنایا تھا یہ موومنٹ فار ریسٹوریشن ڈیموکریسی. پھر یہ 1985 کو جو ہے وہ ختم ہوا تھا. پھر 1984 کو جو ہے وہ ایم کیو ایم بنی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ 1984 میں انڈیا نے جو ہے وہ سیچین پر حملہ بھی کیا تھا اور اس کو قبضہ بھی کیا تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ 1984 کو جو ہے وہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ ریفرینڈم کنڈکٹ کیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے, اور پھر 1985 کو الیکشن جو ہے وہ کر دیا. ریفرینڈم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 1985 کو جو ہے وہ نان پارٹی بیس جو ہے وہ الیکشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو سی ایم تھا وہ محمد خان جنیجو تھا, اسپیکر غلام اسحاق خان تھا, اور شریف الدین پریزادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت سیکرٹری جنرل تھا. کس کا؟ او آئی سی کا, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. 1885 سے لے کر 1888 تک تھا. ہمارے ساتھ یہ جو پی ایم تھا یہ بھی 1885 سے لے کر 1888 تک تھا, اور یہ ہمارے ساتھ اسپیکر جو تھا یہ بھی 1885 سے لے کر 1888 تک تھا. ہمارے ساتھ جو جنیوا ایکورڈ جو ہے وہ ہوا کس کے درمیان؟ رشیا اور
افغانستان کے درمیان۔ رشیا نے 1979 کو افغانستان پر حملہ کیا تھا، پھر وہ جنیوا ایکٹ کا معاہدہ ہو گیا اور پھر رشیا وہاں سے باہر نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اجری کیمپ انسیڈنٹ ہمارے ساتھ پھر ہو گیا 10 اپریل 1988 کو۔ اجری کیمپ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ملٹری سٹوریج سنٹر تھا، راولپنڈی کنٹونمنٹ میں یہ موجود تھا۔ ان میں بہت سے لوگ مر گئے تھے اس انسیڈنٹ میں، ٹھیک ہے، اجری کیمپ انسیڈنٹ میں۔ پھر جو ہمارے ساتھ محمد جہان جنیجو تھا، یہ ڈسمس ہو گیا۔ کس نے کیا تھا اس کو ڈسمس؟ ضیاء الحق نے اس وقت اس کو ڈسمس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق صدر تھا اور محمد جہان جنیجو جو ہے یہ ہمارے ساتھ پی ایم تھا۔ تو اس نے آرٹیکل 58(2)B کے ذریعے، آرٹیکل 58(2)B کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کو ڈسمس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 8 امینڈمنٹ تھی۔ 8 امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پی ایم جو ہے وہ صدر جو ہے وہ پی ایم کو نکال سکتا ہے بغیر کوئی وجہ کے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ جب نواز شریف آیا تو انہوں نے جو ہے پھر جو 8 امینڈمنٹ تھی نا، اس کے بدلے میں پھر 13 امینڈمنٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا۔ 13 امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ پی ایم ہوتا ہے نا، وہ بغیر کوئی وجہ کے جو ہے وہ نہیں نکال سکتا صدر۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ڈیتھ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ تو ایک پلین جو ہے وہ کرش ہو جاتی ہے نیئر بہاولپور کے، اور اس میں ہمارے ساتھ 2 امریکن ایمبیسڈر بھی تھے، ایک کا نام تھا ارنولڈ رافل اور دوسرا کا نام تھا جنرل ہابرٹ۔ یہ ہمارے ساتھ 2 امریکن ایمبیسڈر تھے ہمارے ساتھ۔ تو پھر سینٹ کے جو اسپیکر تھے وہ تو ہمارے ساتھ غلام اسحاق خان تھے۔ جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ صدر بن جاتے ہیں جو غلام اسحاق خان ہیں ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بک ہے، اس کے ایم سی کیوز بہت زیادہ پوچھے جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ورکنگ ویزا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ ضیاء الحق کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہے وہ کے ایم عارف نے جو ہے ہمارے ساتھ لکھا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں۔ لاسٹ ٹائم 28 ڈیٹ کو بھی جو ٹیسٹ آیا تھا اس میں یہ ایم سی کیوز تھا۔ اچھا، آج کے لیے اتنا انف ہے، اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔